बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट एम एस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारिया। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सही बुखारी की सीरीज़ में आप सभी लोगों को एक बार फिर से दिल से खुश आमदीद। इस सीरीज़ में अभी जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू है उसका नाम है किताबुल अज़ान, यानी अज़ान के मसाइल के बयान में। तो आज उसका लास्ट एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 26 है। तो आज इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को जो है हमारा क्लोज़ हो जाएगा और आज हम इसकी इख्तितामिया टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और इसके इख्तितामिया जो भी अहादीस शामिल हैं सही बुखारी की उनको भी हम देखेंगे और इंशाल्लाह उसकी मुख्तसर तशरीह भी करेंगे, जिसमें आप जान सकेंगे कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकामात बयान किए हैं और किस तरह उन्होंने अपने अमल से हमें बताया है। अगर हम बात करें इससे पिछले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 25 की, तो उसमें हमने टोटल 2 टॉपिक्स को डिस्कस किया था इस चैप्टर से रिलेटेड और इसमें जो है वो टोटल 9 अहादीस को हमने डिस्कस किया था और उनकी तशरीह की थी। टॉपिक नंबर 161 से लेकर 162 तक थी और जबकि अहादीस नंबर जो है वो 857 था 865 तक इसमें शामिल थी। तो इससे पहले कि आज का हम ये लास्ट एपिसोड का आगाज़ करें, हम पिछले एपिसोड के जो टॉपिक्स हैं उनका एक मुख्तसर सा जायज़ा ले लेते हैं। टॉपिक नंबर 161, बच्चों के लिए वज़ू और उन पर गुस्ल और वज़ू और जमात, ईदैन, जनाज़ों में उनकी हाज़िरी और उनको सफ़ों में शिरकत कब ज़रूरी होगी और क्यों कर होगी। 162, औरतों का रात में और सुबह के वक्त अंधेरे में मस्जिदों में जाना। तो ख़वातीन व हज़रात, ये हैं इससे पिछले एपिसोड के टॉपिक्स जिनका तज़किरा हमने लास्ट एपिसोड में किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उस एपिसोड को देख लिया होगा और समझ भी लिया होगा और उस पर अमल भी कर रहे होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे उस एपिसोड को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करके आप उस एपिसोड को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, या एक बहुत ही आसान सा काम ये है कि आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके आप उस एपिसोड को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने आज के एपिसोड नंबर 26 जो कि हमारा लास्ट एपिसोड है उसकी तरफ। अगर हम इसके इख्तितामी टॉपिक्स की बात करें तो आज हम टोटल 5 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि आखिरी 5 हैं। और टॉपिक नंबर 163 से लेकर 167 तक के टॉपिक्स हैं और जबकि जो लास्ट इसकी अहदीस है, लास्ट 10 अहदीस हैं, वो भी हम उनको देखेंगे जो कि अहदीस नंबर 866 से लेकर 875 तक की अहादीस हैं और यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर आज का क्लोज हो जाएगा। तो इससे पहले कि हम अपने इस लास्ट एपिसोड का बाकायदा आगाज़ करें, हम देख लेते हैं कि जो आज के टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, इनका मुख्तसर सा जायज़ा ले लेते हैं। टॉपिक नंबर 163, लोगों का नमाज के बाद इमाम के उठने का इंतज़ार करना। 164, औरतों का मर्दों के पीछे नमाज पढ़ना। 165, सुबह की नमाज पढ़कर औरतों का जल्दी से चले जाना और मस्जिद में कम ठहरना। 166, औरत मस्जिद जाने के लिए अपने खावंद से इजाज़त ले। 167, औरतों का मर्दों के पीछे नमाज पढ़ना। तो ख़वातीन व हज़रात, ये हैं आज के जो लास्ट टॉपिक्स हैं जिनका तज़किरा आज हम इंशाल्लाह इस वीडियो में करेंगे। आप सभी लोगों से ये एक ज़रूरी इल्तमास है कि सबसे पहले तो आप हमारा चैनल दी अंसारियन को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हुआ करे तो सबसे पहले इत्तला उसकी आपको मिला करे। और दूसरी चीज़ ये कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको बेहतर तरीके से जो आज के टॉपिक्स हैं वो आपको क्लियर हो सके और आप उसको समझ सकें। तो अब
بغیر دیر کیے ہوئے ہم اپنے آج کے اس ٹاپک کے اس ایپیسوڈ کے جو پہلا ٹاپک ہے یعنی ٹاپک نمبر 163 سے اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ٹاپک نمبر 163 جس کا عنوان ہے کہ لوگوں کا نماز کے بعد امام کے اٹھنے کا انتظار کرنا۔ اس میں کل 4 احادیث شامل ہیں۔ حدیث نمبر 866، 867، 868 اور 869۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 866 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عثمان بن عمر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں یونس بن یزید نے زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے ہند بنت حارث نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سلمہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں جو عورتیں فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد فوراً باہر آنے کے لیے اٹھ جاتی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مرد نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہتے جب تک اللہ کو منظور ہوتا، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے تو دوسرے مرد بھی کھڑے ہو جاتے۔ تفسیر: اس حدیث سے بھی عورتوں کا جماعت میں شریک ہونا ثابت ہوا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 867 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ کانوی نے بیان کیا، انہوں نے امام مالک رحمہ اللہ سے بیان کیا، دوسری سند، اور ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہیں امام مالک رحمہ اللہ نے یحییٰ بن سعید انصاری سے خبر دی، انہیں عمرہ بنت عبد الرحمن نے، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھ لیتے، پھر عورتیں چادر لپیٹ کر اپنے گھروں کو واپس ہو جاتی تھیں، اندھیرے سے ان کی پہچان نہ ہو سکتی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 868 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن مسکین نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے بشر بن بکر نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام اوزاعی نے خبر دی، کہا کہ مجھ سے یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن ابی قتادہ انصاری نے، ان سے ان کے والد ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ نماز لمبی کروں، لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ مجھے اس کی ماں کو تکلیف دینا برا معلوم ہوتا ہے۔ تفسیر: یہاں تخفیف کرنے سے قرأت میں تخفیف سے مراد ہے کہ جیسا ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی رکعت میں تقریباً 60 آیتیں پڑھیں، جب کسی بچے کا رونا معلوم ہوا تو دوسری رکعت میں آپ نے صرف 3 آیتوں پر اکتفا فرمایا، اور باب وار حدیث میں مطابقت اس سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں میں تکلیف کو مکروہ جانتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عورتیں مساجد میں حاضر ہوا کرتی تھیں، رات ہو یا دن، یہ عام ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 869 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام مالک رحمہ اللہ نے یحییٰ بن سعید سے خبر دی، ان سے عمرہ بنت عبد الرحمن نے، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے،
انہوں نے فرمایا کہ آج عورتوں میں جو نئی باتیں پیدا ہو گئی ہیں، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھ لیتے تو ان کو مسجد میں آنے سے روک دیتے، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تفصیل: حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس سے یہ نہیں نکلتا کہ ہمارے زمانے میں عورتوں کو مسجد میں جانا منع ہے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ یہ زمانہ پایا نہ منع کیا، اور شریعت کے احکام کسی کے قیاس اور رائے سے نہیں بدل سکتے۔ مولانا وحید الزمان مرحوم فرماتے ہیں کہ یہ ام المومنین کی رائے تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ زمانہ پاتے تو ایسا کرتے، اور شاید ان کے نزدیک عورتوں کا مسجد میں جانا منع ہوگا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ فساد اور فتنے کا خیال رکھا جائے اور اس سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہ خوشبو لگا کر اور زینت کر کے عورتوں کو نکلنے سے منع کیا۔ اسی طرح رات کی قید بھی لگائی، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث بیان کی کہ اللہ کی لونڈیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے نہ روکو، تو ان کے بیٹے واقد یا بلال نے کہا ہم تو روکیں گے۔ عبداللہ نے ان کو ایک گھونسا لگایا اور سخت سست کیا، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ مرنے تک کی بات نہ کی، اور یہ سزا اس لائق کی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سن کر سر نہ جھکائے اور ادب کے ساتھ تسلیم نہ کرے۔ وکیع نے کہا کہ شعار یعنی قربانی کے اونٹ کا کوہان چیر کر خون نکال دینا سنت ہے، اور ایک شخص بولا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اس کو مسئلہ کہتے ہیں۔ وکیع نے کہا تو اس لائق ہے کہ قید رہے جب تک توبہ نہ کرے، میں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول لاتا ہے۔ اس روایت سے مقلدین بے انصاف کو سبق لینا چاہیے۔ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے اور ان کے سامنے کوئی حدیث کے خلاف کسی مجتہد کا قول لاتا تو گردن مارنے کا حکم دیتے۔ ارے لوگو، ہائے خرابی، یہ ایمان ہے یا کفر کہ پیغمبر کافر مودع سن کر پھر دوسروں کی رائے اور قیاس کو اس کے خلاف منظور کرتے ہو؟ تم جانو اپنے پیغمبر کو جو جواب قیامت کے دن دینا ہو وہ دے لینا۔ ٹاپک نمبر 164، جس کا عنوان ہے کہ عورتوں کا مردوں کے پیچھے نماز پڑھنا۔ اس میں کل 2 احادیث شامل ہیں، حدیث نمبر 870 اور 871۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 870 میں ارشاد ہے کہ ہم سے یحییٰ بن قزا نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے زہری سے بیان کیا، ان سے ہند بنت حارث نے بیان کیا کہ اس سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سلام پھیرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام پھیرتے ہی عورتیں جانے کے لیے اٹھ جاتی تھیں، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہرے رہتے، کھڑے نہ ہوتے۔ زہری نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، آگے اللہ جانے، یہ اس لیے تھا کہ عورتیں مردوں سے پہلے نکل جائیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 871 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے، ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری ماں ام سلیم کے گھر میں نماز پڑھائی، میں
اور یتیم مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے اور سلیم رضی اللہ عنہا ہمارے پیچھے تھی۔ ٹاپک نمبر 165، جس کا عنوان ہے کہ صبح کی نماز پڑھ کر عورتوں کا جلدی سے چلے جانا اور مسجد میں کم ٹھہرنا۔ اس میں صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 872۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 872 میں ارشاد ہے کہ ہم سے یحییٰ بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سعید بن منصور نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے فلی بن سلیمان نے عبد الرحمن بن قاسم سے بیان کیا، ان سے اس کے باپ قاسم بن محمد بن ابی بکر نے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز منہ اندھیرے میں پڑھتے تھے۔ مسلمانوں کی عورتیں جب نماز پڑھ کر واپس ہوتی تو اندھیرے کی وجہ سے ان کی پہچان نہ ہوتی یا وہ ایک دوسری کو نہ پہچان سکتی۔ تفصیل: نماز ختم ہوتے ہی عورتیں واپس ہو جاتی تھیں، اس لیے ان کی واپسی کے وقت بھی اتنا اندھیرا رہتا تھا کہ ایک دوسری کو پہچان نہیں سکتی تھی۔ لیکن مرد فجر کے بعد عام طور پر نماز کے بعد مسجد میں کچھ دیر کے لیے ٹھہرتے تھے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے اجتہاد کا درجہ کامل عطا فرمایا تھا، اسی بنا پر آپ نے اپنی جامع اور صحیح میں ایک ایک حدیث سے بہت سے مسائل کا استخراج فرمایا ہے۔ حدیث مذکور پیچھے بھی کئی بار مذکور ہو چکی ہے۔ حضرت امام نے اس سے فجر کی نماز اول وقت میں غسل میں پڑھنے کا اثبات فرمایا ہے، اور یہاں عورتوں کا شریک جماعت ہونا اور سلام کے بعد ان کا فوراً مسجد سے چلے جانا وغیرہ مسائل بیان فرمائے ہیں۔ تعجب ہے ان عقل کے دشمنوں پر جو حضرت امام جیسے مجتہد مطلق کی روایت کا انکار کرتے ہیں اور آپ کو صرف روایت کا امام تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ روایت اور درایت میں ہر دو میں آپ کی مہارت تامہ ثابت ہے، اور مزید خوبی یہ کہ آپ کی درایت طبقہ کی بنیاد محض قرآن و حدیث پر ہے، رائے اور قیاس پر نہیں، جیسا کہ دوسرے ائمہ مجتہدین میں سے بعض حضرات کا خیال ہے کہ جن کی طبقہ کی بنیاد محض رائے اور قیاس پر ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا تھا وہ امت میں بہت کم لوگوں کے حصے میں آیا ہے۔ اللہ نے آپ کو پیدا ہی اس لیے فرمایا تھا کہ شریعت محمدیہ کو قرآن و سنت کی بنیاد پر اس درجے پر منضبط فرمائیں کہ قیامت تک کے لیے امت اس سے بے نیاز ہو کر بے دھڑک شریعت پر عمل کرتی رہے۔ آیت شریفہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، سورۃ الجمعہ آیت نمبر 3 کہ مستاق بے شک و شبہ انہی محدثین کرام و رحیم اللہ اجمعین کی جماعت ہے۔ ٹاپک نمبر 166، جس کا عنوان ہے کہ عورت مسجد جانے کے لیے اپنے خاوند سے اجازت لے۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 873۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 873 میں ارشاد ہے کہ ہم سے مسدد بن مسرد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یزید بن زری نے بیان کیا، ان سے معمر نے، ان سے زہری نے، ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر نے، ان سے ان کے باپ نے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی بیوی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے کی اس سے اجازت مانگے تو شوہر کو چاہیے کہ اس کو نہ روکے۔ تفصیل: اجازت دے اس لیے کہ بیوی کوئی ہماری لونڈی نہیں ہے، بلکہ ہماری طرح وہ بھی آزاد ہے،
صرف معاہدہ نکاح کی وجہ سے وہ ہمارے ماتحت ہے۔ شریعت محمدی میں عورت اور مرد کے حقوق برابر تسلیم کیے گئے ہیں۔ اب اگر اس زمانے میں مسلمان اپنی شریعت کے برخلاف عورتوں کو قیدی اور لونڈی بنا کر رکھیں تو اس کا الزام ان پر ہے، نہ کہ شریعت محمدی پر۔ جن پادریوں نے شریعت محمدی کو بدنام کیا ہے، اس شریعت میں عورتوں کو مطلق آزادی نہیں، یہ ان کی نادانی ہے۔ مولانا وحید الزمان مرحوم۔ حنفیہ کے ہاں مساجد میں نماز کے لیے عورتوں کا آنا درست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ان کو بڑی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں کو پا لیتے جو آج عورتوں نے نئی ایجاد کر لی ہیں تو آپ ان کو مساجد سے منع فرما دیتے، جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ اس کے جواب میں المحدث الکبیر علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اس قول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بنا پر مسجد میں عورتوں کی حاضری کا حکم متغیر نہیں ہو سکتا، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسے جس شرط کے ساتھ معلق فرمایا وہ پائی نہیں گئی۔ انہوں نے یہ گمان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے تو منع فرما دیتے، پس کہا جا سکتا ہے کہ نہ آپ نے دیکھا نہ منع فرمایا، پس حکم نبوی اپنی حالت پر جاری رہا، یہاں تک کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی منع کی صلاحیت نہیں فرمائی، اگرچہ ان کے کلام سے منع کے لیے اشارہ نکلتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اللہ پاک کو ضرور معلوم تھا کہ آئندہ عورتوں میں کیا کیا نئے امور پیدا ہوں گے، مگر پھر بھی اللہ پاک نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عورتوں کو مساجد سے روکنے کے بارے میں وحی نازل نہیں فرمائی، اور اگر عورتوں کی نئی نئی باتوں پر ان کی ایجاد پر ان کو مساجد سے روکنا لازم آتا تو مساجد کے علاوہ دوسرے مقامات بازار وغیرہ سے بھی ان کو ضرور منع کیا جاتا۔ اور یہ بھی ہے کہ نئے نئے امور کا احداث بعض عورتوں سے وقوف میں آیا، نہ سب ہی سے۔ پس اگر منع کرنا ہی متعین ہوتا تو صرف انہی عورتوں کے لیے ہونا تھا جو احداث کی مرتکب ہوتی ہوں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ایسا فرمایا ہے کہ یہ بھی کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ان امور پر غور کیا جائے جن سے فساد کا ڈر ہو، پس ان سے پرہیز کیا جائے، جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورتوں کے لیے خوشبو استعمال کے زیب و زینت کر کے نکلنا منع ہے، اسی طرح رات کی قید بھی لگائی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حنفیہ کا قول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بنا پر عورتوں کو مساجد سے روکنا درست نہیں ہے، اور عورتیں قیود شرعی کے تحت مساجد میں جا کر نماز باجماعت میں شرکت کر سکتی ہیں۔ عیدگاہ میں ان کی حاضری کے لیے خصوصی تاکید ہوئی ہے، جیسا کہ اپنے مقام پر مفصل بیان کیا گیا ہے۔ عورت بنی اسرائیل کی مخالفت کے بارے میں حضرت مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ عورت کو بنی اسرائیل کے دور میں مساجد سے روک دیا گیا تھا، پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسے بعض قید کر کے مباح کر دیا گیا، جیسا کہ فرمان رسالت ہے کہ رات میں جب عورتیں تم مساجد میں جا کر نماز پڑھنے کی اجازت مانگیں تو تم ان کو اجازت دے دو، اور فرمایا کہ اللہ کی مساجد سے اللہ کی بندیوں کو منع نہ کرو، جیسا کہ یہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی مرویات بکثرت آئی ہیں، اس لیے مناسب ہوگا کہ قارئین و کرام کو ان بزرگوں کے مختصر حالات سے واقف کرا دیا جائے تاکہ ان حضرات کی زندگی ہمارے لیے بھی مشعل راہ بن سکے۔
टॉपिक नंबर 167, जिसका उन्वान है कि औरतों का मर्दों के पीछे नमाज पढ़ना। इसमें भी सिर्फ 2 अहादीस शामिल हैं, हदीस नंबर 874 और 875। आइए क्या है वो हम देखते हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 874 में इरशाद है कि हमसे अबू नईम फजल बिन दकीन ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे इसहाक बिन अब्दुल्ला बिन अबी तलहा ने, उनसे हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी माँ उम्मे सलीम के घर में नमाज पढ़ाई। मैं और यतीम मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े हुए और उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह अन्हा हमारे पीछे। सही बुखारी की हदीस नंबर 875 में इरशाद है कि हमसे यहया बिन कज़ा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इब्राहीम बिन साद ने बयान किया, उन्होंने ज़हरी से बयान किया, उनसे हिंद बिन्त हारिस ने बयान किया, उनसे उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने, उन्होंने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सलाम फेरते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम फेरते ही औरतें जाने के लिए उठ जाती थीं और आन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर ठहरे रहते, खड़े ना होते। ज़हरी ने कहा कि हम ये समझते हैं आगे अल्लाह जाने, ये इसलिए था कि ताकि औरतें मर्दों से पहले निकल जाएं। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, यहाँ तक हमारा आज का एपिसोड नंबर 26, जो कि लास्ट एपिसोड था किताबुल अज़ान से मुतल्लिक, वो अपने इख्तिताम को पहुँचता है। तो यहाँ तक हमारा जो ये चैप्टर है वो कम्प्लीटली क्लोज़ हो चुका है। हमने टोटल 26 एपिसोड थी, वो आज सारी जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। तो आप अगर आज की इस वीडियो में से रिलेटेड कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे कि बर वक्त आपको उसका जवाब दे सके, या आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और लिंक्डइन में। वहाँ भी आप हमसे पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। तो मज़ीद तर ये कि अब मुलाकात होगी एक नई सीरीज़ में नए सही बुखारी के चैप्टर के साथ, और उसमें जो हम जितने भी टॉपिक्स होंगे हम उनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर ये किताबुल अज़ान का पूरा जो है वो चैप्टर को समझना है तो आप हमारे इस पूरे जो प्लेलिस्ट है आप उसको हमारे चैनल पर विज़िट करके आप उसको देख सकते हैं। उन सारे एपिसोड्स को देखकर उन टॉपिक्स को, उन चैप्टर्स को आप समझ सकते हैं। तो जाते जाते आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें और हमें भी बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा ये कि आप हमें मज़ीद जो है अहादीस डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा चैनल ज़रूर पसंद आएगा, और अगर चैनल पसंद आए तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को भी आप ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो अपलोड होने पर आपको सबसे पहले उसकी इत्तला मिले। तो अब मिलते हैं आपसे एक नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए एपिसोड्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। दीन इस्लाम को आप ज़रूर फॉलो करें और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर ज़रूर अमल पैरा हो। जज़ाकल्लाहु खैर। आप नमाज को आप ज़रूर कायम करें, नमाज को अपने मुकर्ररा वक्त पर कायम करें, और जब अज़ान दी जाए तो आप नमाज के लिए ज़रूर जाएं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।